ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان مدینہ کے جنوب مغرب میں بدر نامی مقام پر تاریخی جنگ ہوئی، جس میں اللہ جل شانہ نے 313 کو 1000 افراد پر غالب کیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرے اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور بہت بڑی تعداد میں جنگی سامان تھا۔ دوستو، میں ہوں ارشاد نبی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے غزوہ بدر کے بارے میں۔ ہجرت کے دوسرے سال مدینہ میں خبر ملی کہ کفار مکہ کا قافلہ، جس میں ابو سفیان سمیت 30 یا 40 آدمی ہے، ملک شام سے مکہ کی طرف ان کا قافلہ جا رہا ہے، اور اس میں کفار مکہ کا مال تجارت بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ 12 رمضان المبارک کو مدینہ سے ابو سفیان کے قافلے پر حملے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس لشکر کا یہ حال تھا کہ نہ تو ان کے پاس زیادہ ہتھیار تھے، نہ تعداد زیادہ تھی، اور نہ ہی فوجی سامان بہت بڑی تعداد میں ان کے پاس تھا۔ جب مکے میں یہ خبر پہنچی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینہ سے چل پڑے ہیں، تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا اور ایک دم کفار کی فوج کا دل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کیا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ ارشاد گرامی سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، لیکن آپ انصار کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے اس وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تک تلوار کے قریب بھی نہیں جائیں گے، تلوار نہیں اٹھائیں گے جب تک مدینہ پر کفار مکہ چڑھ نہیں آئیں گے۔ لیکن یہاں مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر بول اٹھے، یا رسول اللہ، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم، ہم وہ جان نثار ہے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ کفار چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا اور مسلمان شام کے وقت بدر کے قریب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ قریش کی خبر لائیں۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو پانی بھرنے پر مقرر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لوگوں کے بارے میں پوچھا۔ قریشی لشکر بڑے تکبر سے میدان جنگ میں آیا تھا۔ ان مشرکوں کو پورا یقین تھا کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ We finish them tomorrow. We fight. مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان میں اتری تھی۔ انہیں اللہ کی نصرت کا پورا یقین تھا۔ ان کے چہروں پر ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں تھی، وہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ اپنے نبی کی مدد ضرور کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں انتہائی سوز و گداز کے ساتھ دعا اور نصرت کی التجا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر نصرت الہی کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے یہ دعا کرنے لگے، اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا، اسے پورا فرما۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ فرمایا تھا وہ عطا فرما۔ اے اللہ، اگر آج اہل اسلام کا یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر ہاتھ پھیلائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ اسی دوران آپ کے کندھوں سے چادر مبارک گر گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر مبارک اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈالی اور آپ کا دست مبارک تھام کر برائی ہوئی آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اب بس کیجیے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جانثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صحابہ نے صف بندی کی اور آہن پوش لشکر کو شکست دینے کا آہنی عزم لے کر میدان کی طرف چلے۔ قریشی لشکر تکبر اور غرور میں بدمست نسلی تفاخر کے نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ اپنے ہی بھائی بند سامنے کھڑے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور ابو حذیفہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور للکارنے لگے،
3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے، لیکن ان تینوں نے یہ کہہ کر ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، اور پکار کر کہا اے محمد، ہمارے مقابلے میں قریشی بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے کہا ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ مقابلہ شروع ہوا، چند ہی لمحوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ولید کو قتل کر ڈالا، اور لشکر اسلام سے تکبیر کی صدا بلند ہوئی۔ اس دوران عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیے اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حریف سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت عبیدہ کو لشکر میں اٹھا لائے۔ قریش نے اپنے نامور سرداروں کو یوں کٹتے دیکھا تو ایک ساتھ حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بل بوتے پر شکست دے سکے۔ میدان خوب گرم تھا، قریش کے مغرور آہن پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ اس ہنگامے میں انصار کے 2 کم عمر بچے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور پوچھا چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اشارہ ملتے ہی یہ دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل تھے۔ جاتے ہی ان میں سے ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اکرمہ بن ابو جہل جو ابو جہل کا بیٹا تھا، انہوں نے کندھے پر وار کیا اور ان کا بازو لٹک گیا۔ باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اسے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں معوذ وہاں پہنچے تو انہوں نے ابو جہل کو ٹھکانے لگا دیا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور اسی طرح ابو جہل کا خاتمہ ہو گیا۔ اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف، جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے، اور ابو بختری جیسے اہم سرداران قریش بھی مارے گئے، اور یوں مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح اور شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے، اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں سے 36 حضرت علی کرم اللہ وجہہ حیدر کرار کے ہاتھوں قتل ہوئے، 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ قریشی مقتولین میں ان کے تقریباً تمام نامور سرداران شامل تھے، اور گرفتار ہونے والے بھی ان معززین میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور کفر کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر غزوہ بدر کے وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بڑے طاقتور جوان تھے۔ جب عبد الرحمن مسلمان ہو گئے تو ایک دن اپنے والد ماجد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے والد سے عرض کیا آپ بدر کے دن کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے والد سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کی بات سن کر فرمایا تم اس موقع پر میری تلوار کے نیچے نہیں آئے، اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا، کیونکہ جنگ بدر حق اور باطل کے درمیان بہت بڑا معرکہ تھا اور تم باطل کے نمائندے تھے۔ فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ لوگ چچیرے بھائی اور کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا، اور یہ بھی متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور ہمارے بازو بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو پسند فرمایا اور قیدیوں سے فدیہ لینا طے کر لیا۔ اہل مکہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے یہ بھی طے ہوا کہ جس کے پاس فدیہ نہ ہو وہ مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، جب یہ بچے اچھی طرح سیکھ جائیں تو یہی اس کا فدیہ ہوگا۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا اور اہم ترین جنگ تھی۔ اس جنگ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو تو مسلمان اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ایسی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔